الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ کا لاکھ کروڑ شکر ہے کہ اس نے ہمیں دوبارہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا. رجب المرجب سے دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے. شاید اللہ نے ہماری دعا سن لی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجب اور شعبان کی برکتوں کے ساتھ ان قریب اب اللہ ہمیں رمضان تک پہنچانے والے ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ میرے دینی بھائیوں یہ بڑا مبارک اور برکتوں والا مہینہ ہے. اس میں ہر گھڑی، ہر وقت، ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عبادت بنا کر رکھی، اور اللہ سال میں ایک مرتبہ ہم سب کو یہ موقع اس لیے عطا فرماتا ہے کہ 11 مہینے جو ہم نے غفلتوں کے ساتھ زندگی گزاری، عبادتوں میں کوتاہیاں ہوئی، معاملات میں کوتاہیاں ہوئی، معاشرت میں کوتاہیاں ہوئی، تو ان تمام کوتاہیوں کو دور کرے، اللہ کی رحمتوں کو اپنے اندر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب اپنی مغفرت کروائیں اور اللہ سے جہنم کی آگ سے آزادی مانگیں. تو گویا کہ نیکیوں کو کمانے کا ایک موسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا. میرے بھائیوں، کاروباری لوگ جیسے جانتے ہیں کہ کاروبار میں سال کے کچھ ایام، کچھ مہینے ہر بزنس مین اور کاروبار کے لیے ایسے ہوتے ہیں کہ بزنس مین لوگ اپنے کاروبار میں اسٹاک پورا کر لیتے ہیں کہ بھی آئندہ کچھ مہینے ایسے آنے والا ہے کہ ہمارے کاروبار اس میں اچھا چلتا ہے، کوئی کسٹمر ہماری دکان سے واپس نہیں جانا چاہیے. ہر طرح کا مال اپنی دکان میں بھر کے ایک بزنس مین تیاری کرتا ہے اپنے کاروبار. تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہمیں بھی نیکیاں کمانے کا ایک بہترین مہینہ رمضان المبارک کی شکل میں اللہ ہم کو عطا فرمانے والا ہے. عقل مند انسان وہ ہے کہ اس کی تیاری کر لے. عقل مند انسان وہ ہے کہ اس کی تیاری کر لے کہ نیکیوں کا موسم آنے والا ہے. رمضان المبارک پورا مہینہ رمضان چلانے کے بعد بھی جب مہینہ چلا جائے اور اس وقت ہم سب اگر کفے افسوس ملتے رہ جائیں، ہتھیلیاں ملتے رہ جائیں کہ کاش ہم اس کی قدر کر لیتے، تو اس وقت پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں. یہ کوئی ہے جو ہمیں کہہ رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے کہ بھی رمضان آنے والا ہے، ابھی رمضان شروع نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے کوئی ہماری رہنمائی کر رہا ہے. قرآن کریم کی مختلف آیتیں، حدیث پاک کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جو ہمیں رہنمائی کر رہا ہے کہ تمہارے اوپر ایک رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، لہذا اس کی ایک ایک گھڑی کی قدردانی کرو. چنانچہ قرآن کریم کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی. دوسرے پارے کی آیتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اسی طریقے سے دوسری آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو،
تمہارے اوپر اللہ نے روزوں کو فرض قرار دیا جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھا۔ روزہ میرے دینی بھائیوں ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ نے ہر نبی اور ہر امت کو عطا فرمائی، شکلیں الگ الگ ہوتی تھی۔ ہمارے اوپر ایک مہینے کے روزے فرض ہیں، اس کے علاوہ ہمارے اوپر کوئی روزہ فرض نہیں، اور جب تک رمضان المبارک کا روزہ نہیں تھا تو اس سے پہلے 10ویں محرم کا روزہ تھا جو فرض کی شکل میں اختیار کیا تھا اور لوگ روزہ رکھتے تھے اس کا۔ دوسرے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نہ کسی شکل میں روزہ ضرور عطا فرمایا۔ کوئی امت، کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے روزہ جیسی اہم عبادت عطا نہ فرمائی۔ ہاں، کسی کو 1 دن کا روزہ فرض تھا، کسی کو 3 دن کے روزے فرض تھے، کسی امت میں 10 دن کے روزے فرض تھے، کسی امت میں صرف 2 دن کے روزے فرض تھے۔ شکلیں الگ الگ ہوتی تھی، لیکن ہر امت اور ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ ضرور دیا۔ اسی کو اللہ نے قرآن کریم کی اس آیت میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیا گیا۔ اور یہ روزے فرض کیوں کیے گئے؟ اللہ نے جواب بھی دے دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ تقوی کہتے کسے میرے بھائی؟ کسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا، جنگل گئے ہو کبھی جنگل کے علاقے میں سفر کیا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا بالکل گئے۔ کہا جنگل میں درخت ہوتے ہیں، کانٹے ہوتے ہیں، تو وہاں پر تم کیسے چلتے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا کہ بالکل اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر، اپنے دامن کو سمیٹ کر چلتے ہیں تاکہ میرا کپڑا کہیں کسی کانٹے میں الجھ نہ جائے اور کپڑا کہیں پھٹ نہ جائے۔ فرمائے یہ دنیا کی زندگی بالکل اسی جنگل کی طرح ہے، تمہیں اس میں ایسے چلنا ہے کہ بالکل قدم قدم پر اپنے دامن کو گناہوں سے بچانا ہے۔ اسی کا نام تقویٰ۔ تقویٰ کا اگر میننگ معلوم کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ڈر، اللہ کا ڈر۔ اور جس دل میں خوف خدا اور اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے میرے بھائیوں، پھر دنیا کی کسی اور طاقت سے اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کو پھر بتایا نہیں جاتا کہ اگر یہ کرائم کرو گے تو پھر تمہارے اوپر یہ سزا لاگو ہوگی، یہ سب بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے دل میں خوف خدا پہلے سے پیوستہ ہے۔ وہ کبھی ایسا کوئی کام نہیں کرے گا کہ جو کرائم کی طرف لے جانے والا ہو، گناہ کی طرف لے جانے والا ہو، یا اللہ کی ناراضگی کی طرف لے جانے والا ہو۔ روزہ اسی لیے دیا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، ڈرنے والے بن جاؤ۔ روزہ نام کس چیز کا ہے؟ پوچھا صحابہ نے، یا رسول اللہ مصیام، روزہ کیا ہے؟ تو کہا کہ صرف صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں۔ صرف بھوکا رہ لیے، پھر پورے دن غیبت بھی کرتے رہیں، پورے دن گانے بھی سنتے رہیں، پورے دن غلط باتیں اپنی زبان سے نکالتے بھی رہیں، پورے دن اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کی، غلط چیزیں دیکھتے بھی رہیں، چوریاں بھی کرتے رہیں، غلط چیز کی طرف اپنے ہاتھ اپنے پیر بڑھاتے رہیں، پھر پورے دن روزہ بھوکا رہنے سے کیا فائدہ؟ اللہ اپنے بندوں کو بھوکا رکھوانا نہیں چاہتے، اللہ تو تربیت دلانا چاہتے ہیں۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پانی اور جمع میاں بیوی کو ملنے سے روکے رہو، تاکہ تمہیں کسی اور کی بھوک کا احساس ہو، تمہیں پتہ چلے کہ لوگ بھوکے کیسے رہتے ہیں، کسی اور کی بھوک کا تمہیں احساس ہو، کسی اور کی پیاس کا تمہیں احساس ہو۔ اسی لیے روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ روزہ کان کا روزہ یہ ہے کہ آپ اس کو غلط چیزوں کو سننے سے روک دیں، آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ آپ اس کو غلط چیز کے دیکھنے سے روک دیں، زبان کا روزہ یہ ہے کہ آپ اس کو کسی کی غیبت کرنے سے یا غلط بات غلط بولنے سے آپ اس کو روک دیں۔ اسی کا نام روزہ ہے، صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں۔ جس روزے سے اس کا مقصد یعنی کہ تقویٰ، اللہ کا ڈر اگر یہ حاصل ہوتا ہے تو صحیح معنوں میں ہمارا روزہ روزہ ہے، ورنہ تو سوائے بھوکے رہنے کے اور کچھ کام نہیں۔
اللہ ہم سب کو وہ روزہ عطا فرمائے میرے بھائی، اللہ ہم سب کو وہ روزہ عطا فرمائے کہ جس میں تقویٰ ٹپکتا ہو، جس میں اللہ کا ڈر ہو، خوف خدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں ایسا روزہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں یہی کہا گیا ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ دوسری آیت میں فرمایا قرآن کریم کا رمضان کے ساتھ جو لگاؤ ہے اس کو بیان کرنے کے لیے، کیونکہ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے میرے بھائیوں کہ 11 مہینوں کے مقابلے میں ہم سب کچھ نہ کچھ کمی بیشی کے ساتھ قرآن کی تلاوت رمضان المبارک میں بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ قرآن کی اس تلاوت کو اور تلاوت کرنے کو ہمارا قبول فرمائے، کیونکہ قرآن کا تعلق رمضان کے ساتھ ایک خاص تعلق۔ اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن کو اتارا گیا۔ قرآن 2 مرتبہ اترا ہے، 2 اسٹیپ میں اترا ہے۔ ایک اترا اللہ کے عرش سے لے کر پہلے آسمان پر، دوسرا اترا آسمان سے لے کر اس دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ 2 اسٹیپ میں اترا ہے اور دونوں کا اترنا الگ الگ۔ پہلا قرآن جو عرش معلیٰ سے آسمان پر اترا تھا وہ پورا کا پورا رمضان المبارک میں اترا ہے، اسی کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا۔ پھر آسمانی دنیا سے لے کر زمینی دنیا پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اتارا گیا وہ تھوڑا تھوڑا جیسی ضرورت پڑتی رہی 23 سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا، جس کی ابتدا اقرا بسم ربک الذی سے ہوئی اور آخری اذا جاء نصر اللہ والفتح، جس میں فرمایا گیا کہ اب محمد رسول اللہ کو ہم اپنے پاس واپس بلانے والے ہیں۔ محمد رسول اللہ اب تمہارے بیچ میں نہیں رہیں گے، اللہ فرماتا ہے ہم ان کو واپس بلانے والے ہیں۔ اس کا اشارہ اس صورت میں اذا جاء نصر اللہ والفتح میں اللہ نے کیا۔ 23 سال کے عرصے میں جیسی جیسی ضرورت پڑتی رہی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو اتارتے رہے۔ کبھی ایسی ضرورت پڑی کہ پوری کی پوری سورت اتار دی، کبھی ایسی ضرورت پڑی کہ صرف ایک آیت اتاری، اور کبھی ایسی بھی ضرورت پڑی کہ صرف آیت کا ایک ٹکڑا اتار۔ جیسے کہ ایک مرتبہ جہاد کی آیتیں اتر رہی تھی، اللہ کی طرف سے حکم اتر رہا تھا کہ تم میں جو بھی جوان اور مضبوط قسم کے لوگ ہیں ان کو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت اتری، اللہ کے رسول نے صحابہ کو بتائی، صحابہ نے مدینہ والوں کو جو نہیں تھے ان لوگوں کو بتانا شروع کیا، تو وہ صحابہ جو بیچارے معذور تھے، سفر میں نہیں جا سکتے تھے، ان کے دل میں شوق نے انگڑائی لی اور دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ ہمارا کیا ہوگا۔ وہ فوراً دوڑے دوڑے اللہ کے رسول کی خدمت میں آ اور کہا یا رسول اللہ نے آیت اتاری ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنا ضروری ہے، ہم تو معذور ہیں، اپنے گھر کی چوکھٹ سے باہر نہیں نکل سکتے، سفر میں کیسے نکلیں گے۔ وہ صحابی یہ سوال کر کے ابھی واپس بھی نہیں لوٹے تھے، جبرائیل آئے اور فوراً فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ معذور لوگ مستثنا ہیں، معذور لوگ گھر میں رہ کر عبادت کریں گے ان کو ثواب ملے گی۔ تو یہ آیت کا ٹکڑا کہ بھی معذور لوگوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے، اللہ نے خالی اتنا ٹکڑا اتارا۔ تو جو ضرورت پڑتی رہی 23 سال میں قرآن مقدس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرورت کے مطابق اس کائنات میں اتارتے ہیں۔ تو قرآن کا رمضان المبارک کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے میرے بھائی، لہذا کرنے کے کام اب یہ ہے کہ جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت رمضان المبارک میں بڑھا دینی چاہیے میرے بھائی، ورنہ قرآن کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے یہ ہم سب بہتر جانتے ہیں۔ رمضان گیا، اس کے بعد جزدان میں پیک کر کے گھر میں سب سے اوپر والا کونا جو اوپر تھا خوشبو وغیرہ لگا کے اوپر رکھ دیا۔ اب مجھے لگتا ہے کہ جب رمضان کا چاند نظر آئے گا تب وہ اترے گا، 11 مہینے تک اس کی کوئی خبر گیری نہیں ہوتی۔ اللہ ہماری اس کوتاہی کو معاف فرمائے۔ جس کو کسی شاعر نے کہا تھا طاقوں میں سجایا جاتا ہوں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، اتنا ہی قرآن کا کام رہ گیا۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، جزدان و حریر و ریشم کے پھول ستارے چاندی کے،
تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ کتنا کام رہ گیا، تعویذ کی ضرورت پڑی، مول صاحب سے قرآن کریم کی آیتیں لکھوا دی اور تعویذ بنا کر اس کو پی لیا۔ اس کے علاوہ قرآن کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن خود ہم سے شکایت کرتا ہے، کسی بزم میں میرا ذکر نہیں، کسی عرس میں میری دھوم نہیں، میں پھر بھی اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ قرآن ہم سے شکایت کرتا ہے۔ اللہ اس کوتاہی کو ہم سے معاف فرمائے۔ قرآن کے ساتھ تعلقات بڑھائی میں، یہی تو رشد و ہدایت کی کتاب ہے۔ جس دن سے مسلمان نے قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق دور کر دیا، اللہ نے عزت کی چوٹیوں سے اتار کر کار مذلت میں یعنی ذلت کے گھڑے میں ڈال دیا۔ آج بھی اللہ کا وعدہ ہے تم قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بڑھاؤ، میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں اسی ذلت کے گھڑے سے نکال کر دوبارہ عزت کی چوٹیوں پر بٹھاؤں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لہذا ہم سب کو قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اب تعلقات کیسے بڑھائیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ قرآن کی تلاوت کو بڑھا دیں۔ 11 مہینے کوتاہیاں ہوئی، قرآن نہیں پڑھ پائے، اللہ ہماری اس کوتاہی کو معاف فرمائے، لیکن رمضان میں یہ کوتاہی نہ ہو، اس کا عزم مصمم کرے اور پکا ارادہ کرے۔ کم سے کم ایک پارہ تو روزانہ ضرور پڑھنا ہے میرے بھائی۔ زیادہ مشغولی ہے، کاروبار کی مشغولی، سفر کی مشغولی یا کوئی بھی مشغولی زیادہ ہے جس کی وجہ سے ہم زیادہ تلاوت نہیں کر پا رہے ہیں، تو کم از کم ایک پارہ، بہت آسان ہے میرے بھائی، ایک پارہ کم سے کم تلاوت ضرور کرنا چاہیے۔ کوشش تو زیادہ کی ہونی چاہیے کہ 2 پارہ پڑھو، 3 پارہ پڑھو، 5 پارہ پڑھو۔ فضائل اعمال میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہمارے گھر کی مستورات اپنے گھر کے تمام کام نمٹانے کے باوجود، اب گھر کے کام کتنے ہوتے تھے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ خانقاہ لگتی تھی حضرت کی سہارنپور میں، اور دسترخوان زمین سے اٹھتا ہی نہیں تھا۔ رمضان کے علاوہ دنوں میں دسترخوان زمین سے اٹھتا نہیں تھا، بچھا ہی رہتا تھا، کیونکہ مہمان آتے تھے اور جاتے تھے، اتنے مہمانوں کی کثرت رہتی تھی۔ حضرت فرماتے اس کے باوجود، اتنے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے کے باوجود، گھر کی مستورات روزانہ 16 اور 17 پارے قرآن کی تلاوت کرتی تھی، روزانہ کی، اور اس کے بعد بھی شکایت کرتی تھی کہ تلاوت نہیں ہو پاتی۔ ہمارا کیا حال ہے میرے بھائی؟ اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ ہم تو ڈیپ لیج بھرنے کے چکر میں پوری کوششیں اسی کے پیچھے لگی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، گھر کی مستورات کو بتائے، گھر کی مستورات کے اوپر بھی کام کے بوجھ کو ہلکا کر دے میرے بھائی، تھوڑا خود بھی کام میں ہاتھ بٹائیں، چھوٹے نہیں ہو جاتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی اس کائنات میں کبھی پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ اتنی بڑی ہستی حضرت عائشہ کو آٹا گھونٹنے میں مدد کروا سکتی ہے، لکڑیاں جمع کروانے میں مدد کروا سکتی ہے، ارے لکڑیاں چولہے میں ڈال کر ان لکڑیوں کو جلانے میں، بھوک مارنے میں اللہ کے رسول جب مدد کروا سکتے ہیں تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے میرے میں؟ اسی لیے مستورات کے کام کو کم کیجیے، ہاتھ بٹائیے ان کے کام کے اندر۔ اسی طریقے سے کاروباری معاملات میں رمضان کے اندر اگر ہنگامی طور پر ایک ملازم زیادہ رکھنا پڑے تو ملازم زیادہ رکھ لیجئے، کام کے بوجھ کو ہلکا کر لیجیے۔ اگر اللہ نے آپ کو سیٹ بنایا ہے، آپ کے ہاتھ کے نیچے 8-10 لوگ کام کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرے کہ آپ کسی کے وہاں کام نہیں کرتے، کوئی آپ کے وہاں کام کرتا ہے، تو پھر ضروری ہے کہ آپ بھی اپنے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والوں پر کچھ بوجھ کو ہلکا کر دیں، اللہ آپ کے اوپر بوجھ کو ہلکا کر دے۔ اور رمضان المبارک کی، رمضان کی برکت سے اگر بوجھ کو ہلکا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے بھلائیوں کا انتظام کرے گا۔ تو رمضان المبارک میں تلاوت کی کثرت کریں، کم سے کم 1 پارہ میرے بھائی، زیادہ سے زیادہ جتنی اللہ توفیق دے، 2 پارہ 3 پارہ 5 پارہ، جتنی اللہ توفیق دے زیادہ سے زیادہ پڑھنا، اور کم سے کم 1 پارہ تو ضرور پڑھے۔ رمضان جیسا مہینہ چلا جائے اور ہم یہ افسوس کریں کہ ایک قرآن بھی ہم سے پورا نہیں ہوا، تو ہم سے بڑی ناکامی اور نادانی کی بات کسی اور میں نہیں ہوگی۔ اسی لیے کم سے کم 1 پارہ اور زیادہ سے زیادہ اللہ جتنی توفیق دے قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ دوسری اہم اور ضروری بات قرآن کے ساتھ یہ ہے کہ اس قرآن کو سمجھے میرے بھائی۔ ہم نے قرآن کریم جو ایک عمل کی کتاب تھی،
ہم نے اس قرآن کریم کو صرف عبادت کی کتاب بنا دی، صرف عبادت کی کتاب بنا دیا. اس کو عمل کرنا ہے کہ میرا اللہ اس قرآن کریم کے اندر معاملات، معاشرات، عبادات کے معاملے میں اللہ کیا فرماتے ہیں اس قرآن میں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. زیادہ نہ صحیح تو کم از کم وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو عام طور پر ہم لوگ نمازوں میں پڑھتے ہیں، ان صورتوں کا ترجمہ معلوم کریں، ان صورتوں کا مطلب معلوم کریں کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. یہ صورت کثرت کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر قل هو اللہ احد. یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہم اپنی نمازوں میں کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہمیں معلوم تو ہونا چاہیے کہ ان صورتوں میں اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، اللہ نے یہ صورتیں کیوں اتاری، کب اتاری، اور اس میں احکام اللہ نے کیا کیا اتارے ہیں. یہ ہم میں سے ہر آدمی کو معلوم ہونا ضروری ہے. میرے بھائی پورے قرآن کریم کا ترجمہ اور مطلب اگر معلوم نہیں کر سکتے تو کم از کم ان صورتوں کا مطلب اور ترجمہ ضرور معلوم کریں. اپنے اپنے علاقے میں ہم تو الحمدللہ ایسے شہر میں رہتے ہیں کہ ہمارے شہر کی کوئی مسجد ایسی نہیں ہے کہ جس میں درس قرآن اور تفسیر قرآن کی محفلیں نہ لگتی ہوں، درس قرآن اور تفسیر قرآن کی مجلسیں نہ لگتی ہوں. ہر شہر میں الحمدللہ ہمارے شہر کی ہر مسجدوں میں قرآن کریم کی تفسیر اور درس قرآن کی مجلسیں لگتی ہیں، بلکہ قرب و جوار کے گاؤں کی مجلسوں اور مسجدوں کے اندر بھی تفسیر قرآن کی مجلسیں لگتی ہیں. تو میرے بھائی اپنے کام کو آگے پیچھے کر کے کم از کم ایک مجلس کو ضرور جوائن کریں، ایک مجلس میں جائیں، قرآن کریم کے ترجمہ، اس کا مطلب، اس کی تفسیر کو معلوم کریں. جس دن قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا اور اللہ اپنے بندوں سے کیسے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ اپنے بندوں سے کیسے گفتگو فرماتے ہیں، جس دن یہ سمجھ میں آ جائے گا میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو، اس دن ہمیں زندگی سے کبھی شکوا نہیں ہوگی، کبھی شکایت نہیں ہوگی. ابھی ہر چیز سے شکایت، مہنگائی سے شکایت ہوتی ہے، حالات سے شکایت ہوتی ہے، دن بدن شکایتیں ہماری بڑھتی جاتی ہیں، لیکن کبھی اپنی ذات سے شکایت نہیں ہوتی کہ میرے اللہ کے ساتھ میرے تعلقات کیسے. کسی نے کیا خوب کہا ہے، مسلمانوں حالات کا شکوہ کرنا چھوڑ دو. فجر کی نماز میں مسجد کی صفیں بتاتی ہے کہ تمہیں کتنی فکر ہے. فجر کی نماز میں تمہاری خالی مسجدیں اور تمہاری صفیں بتاتی ہیں کہ تمہیں اپنے حالات کی کتنی فکر ہے. جس دن مسلمان جاگ گیا، فجر کی نماز کے اندر مکمل طور پر آنا شروع ہو گیا، حالات اس دن خود بخود پلٹا لینا شروع کر دے. کسی نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو مہنگائی سے شکایت نہیں ہے؟ ایک صحابی سے پوچھا کہ آپ کو مہنگائی سے شکایت نہیں ہے؟ تو صحابی نے بہترین جواب دیا کہ اگر گیہوں کا ایک دانہ ایک دینار کے برابر ہو جائے، ایک دینار سونے کا ہوا کرتا تھا میرے بھائیوں، تو وہ صحابی کہہ رہے گیہوں کا ایک دانہ ایک دینار کے برابر بھی اگر ہو جائے گا تب بھی مجھے مہنگائی سے شکایت نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ میرے اللہ نے مجھے کھلانے کا وعدہ کیا. میرا کام یہ ہے کہ میں اپنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو جوڑ دوں، اپنے آپ کو صراط مستقیم پر ڈال دوں، سیدھے راستے پر ڈال دوں. اللہ نے جو مجھے کہا ہے وہ میں کر گزروں. مجھے کھلانے پلانے کی ذمہ داری تو اس اللہ نے لے رکھی ہے، میں فکر کیوں کروں؟ خدا کا نظام ہے میرے بھائی. وہ بھوکا اٹھاتا ضرور ہے، بھوکا سلاتا نہیں. کتنے قسم قسم کی چیزیں کھلاتا ہے. رمضان المبارک میں خاص طور پر جب دسترخوان تیار ہوتا ہے، آدمی دیکھے کبھی کبھی نعمت کے شکریہ کے طور پر مغرب کے بعد 2 رکعت نماز اس نیت کے ساتھ پڑھنی چاہیے کہ اللہ، لوگ ایک طرح کے سالن کے محتاج ہوتے ہیں، آپ دسترخوان پر ہزاروں قسم کی دسترخوان پورا کا پورا سجا دیتے ہیں. اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے میرے بھائی. بہرحال رمضان المبارک آنے والا ہے تو اس میں قرآن کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھا دیں. ایک بڑی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ بالکل شعبان کا آخری تاریخ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، ممبر پر چڑھے، اور ممبر پر چڑھنے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا، اے مسلمانوں، رمضان المبارک کا مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہے، یعنی آنے والا ہے. شعبان کی بالکل آخری تاریخ تھی اور اللہ کے رسول نے خطبہ دیا ممبر پہ چڑھ کے، اے مسلمانوں، رمضان کا مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہے. اس کے دین میں روزہ رکھنا اور راتوں میں جاگ کر نفلی عبادت کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. پھر فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. اس میں اگر کوئی آدمی کسی روزے دار کی افطاری کرائے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت کا وعدہ کیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر آدمی کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو افطاری کرا سکے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ثواب پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں ہے. اگر تم نے کسی کو ایک کھجور سے افطاری کرا لی، ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ لسی سے اگر افطاری کرا لی، تب بھی تم اس ثواب کے مستحق ہوں گے. یہ پوری لمبی روایت ہے جو رمضان المبارک کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائی. پھر اس کے بعد میرے بھائیوں رمضان کا ایک تیسرا عمل ہوتا ہے تراویح. تراویح کے اندر قرآن کریم کو سننا. 2 سنتیں الگ الگ. پورے مہینے کی تراویح پڑھنا یہ الگ سنت ہے. 20 رکعت تراویح روزانہ رات کو پڑھنا یہ الگ سنت ہے. اور پوری تراویح میں ایک قرآن سننا یہ الگ سنت. بعض لوگ کیا کرتے ہیں 3 پارے کی تراویح پڑھ لی، پھر اس کے بعد تراویح کی چھٹی. کہتے ہیں وہ سب 3 پارے نہیں پڑھی نہیں رہے گا آپ نے. ارے بھائی وہ سنت الگ ہے. پورے رمضان المبارک میں تراویح پڑھنا یہ بھی ایک الگ سنت ہے. 20 رکعت تراویح اس کی بھی میں تاریخ آپ کو بتا دوں. جب شروع میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو صحابہ میں الگ الگ قسم کے تمام صحابہ تھے. بعض صحابہ وہ تھے کہ جن کو پورا قرآن یاد تھا، بعض صحابہ وہ تھے کہ جن کو کچھ صورتیں منہ پہ یاد تھی. تو صحابہ کیا کرتے تھے کہ جن کو زیادہ قرآن یاد تھا وہ امام بن جاتے تھے، جن کو کم قرآن یاد تھا وہ مقتدی بن جاتے تھے، اور الگ الگ ٹولیوں کی شکل میں مسجد نبوی میں نماز ہوتی تھی. ابھی تک اس کا نام تراویح نہیں تھا. مسجد نبوی میں الگ الگ ٹولیوں میں الگ الگ لوگ نمازیں پڑھتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو دیکھا کہ صحابہ الگ الگ جماعتیں بنا کے قرآن پڑھ رہے ہیں اور دوسرے صحابہ قرآن کو سن رہے ہیں. حضور کو یہ منظر بڑا اچھا لگا. اللہ کے رسول کو دیکھ کے تمام صحابہ ٹولہ کر کے اللہ کے رسول کے پاس آ گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی. تو کچھ صحابہ تو گھر جا چکے تھے، ان کو پتا نہیں تھا. جب دوسرے دن مدینہ والوں کو پتا چلا کہ بھئی کوئی اور نماز اتری ہے، 5 نمازیں نہیں، عشاء کے بعد کل رات کو اللہ کے رسول نے کچھ نمازیں اور پڑھائی. جب صحابہ کو پتا چلا بات پھیلنے لگی تو دوسرے دن مسجد نبوی میں مجمع بڑھ گئے. اللہ کے رسول نے آج رات کو بھی صحابہ کو تراویح پڑھائی، نماز پڑھائی. یہ بات رفتہ رفتہ مدینے کے باہر تک پھیل گئی. تو مدینے کے باہر قرب و جوار میں جو چھوٹے چھوٹے محلے تھے، چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے، وہ لوگ تیسری رات کو مسجد نبوی میں آ کر جمع ہو گئے. تیسری رات بھی اللہ کے رسول نے ان کو نماز پڑھائی. ہم جب یہ بات، کیونکہ وہ زمانہ نیا نیا قرآن کے اترنے کا زمانہ تھا، احکام کے اترنے کا زمانہ تھا، تو کوئی بھی نیا آرڈر، کوئی بھی نیا حکم آتا تھا تو صحابہ اس کو لپک کر لے لیتے تھے. جب یہ بات پھیل گئی تو مدینہ کے دور قرب و جوار ہی نہیں، دور دراز کے علاقے سے لوگوں نے صبح سے آنا شروع کر دی. صبح سے لوگ آ گئے، مسجد نبوی میں آ کر بیٹھ گئے. چوتھے دن جب اللہ کے رسول نے عشاء کی نماز پڑھائی تو اللہ کے رسول کی ایک عادت تھی کہ فرض نماز پڑھا کر اللہ کے رسول منبر کے اندر سے گھر میں تشریف لے جاتے تھے، سنتیں گھر میں پڑھتے تھے. اور یہ معمول ہمارا بھی ہونا چاہیے میرے بھائی. گھر سے وضو بنا کر آنا، گھر سے سنتیں پڑھ کر آنا، یہ معمول ہمارا بھی ہونا چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، ان گھروں میں بھی نماز پڑھنے کی عادت ڈالو. یہ مسجدیں صرف فرض نمازوں کے لیے. خیر ہم تو شاپنگ سینٹر میں ہیں، ہماری تو مجبوری ہے، لیکن محلوں کی مسجدوں میں، گاؤں کی مسجدوں میں یہ معمول بنانا چاہیے کہ گھر پہ ہی پورا استنجا وغیرہ سے فارغ ہو جائے، بہترین وضو بنا لے اور نماز کا وقت ہو جائے تو سنتیں ادا کر لے اور اس کے بعد جا کے محلے کی مسجد میں فرض نماز پڑھے. بہرحال اللہ کے رسول کا یہ معمول تھا کہ فرض نماز پڑھا کے آپ حجرے میں تشریف لے جاتے تھے. چوتھے دن عشاء کی نماز پڑھا کر اللہ کے رسول حجرے میں تشریف لے گئے. پورا کا پورا مجمع سنتیں پڑھ کے انتظار کر رہا ہے. مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، باہر تک مجمع ہے، لیکن اللہ کے رسول باہر تشریف نہیں لائے. کچھ صحابہ نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھا کر اللہ کے رسول کے کمرے میں پھینکی تاکہ حضور کو اشارہ ہو جائے کہ یا رسول اللہ ہم لوگ انتظار میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کی، لیکن اس کے باوجود تشریف نہیں لائے.
یہاں تک کہ رات آدھی گزر چکی، آدھی رات گزر چکی میرے بھائیوں. اور آج اگر امام صاحب 5 منٹ لیٹ ہو جائے تو، آج اگر امام صاحب 5 منٹ مصلی پہ لیٹ ہو جائے تو ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ سلوک؟ میرے بھائیوں اپنی زندگی کا طرز بدلیے. میرے بھائیوں حالات ہماری ہی وجہ سے آتا ہے. مسلمان قوم نے جتنی اپنے اماموں کو پریشان کیا ہے نا، اتنا کسی اور قوم نے اپنے اماموں کو پریشان نہیں کیا. یہ حال ہے ہم لوگوں کا. مٹھائی کے ساتھ کچھ کڑوا بھی سننے کی عادت ڈالیے. یہ کڑواہٹ ہے ہمارے معاشرے کی میرے بھائیوں. بہت اتنی خراب ہمارے معاشرے کی حالت ہے میرے بھائیوں کہ اماموں کو سب سے زیادہ اگر کوئی پریشان کرتا ہے تو ہم ہی کرتے. جس کی گھر میں نہیں چلتی وہ آ کے امام پہ چلائے. یہ حال ہے ہم لوگوں کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں صحابہ آدھی رات سے اوپر کا عرصہ گزر چکا. اب بالکل صبح صادق ہونے والی تھی تب حضرت بلال کی عادت تھی فجر کے لیے اور تہجد کے لیے سب کو جگانے کی. تو حضرت بلال اللہ کے رسول کو بلانے کے لیے تشریف لے گئے اور کہا الصلاۃ خیر من النوم. اللہ کے رسول نے جب جواب دیا کہ یا رسول اللہ ہم لوگ عشاء کے بعد سے آپ کے منتظر تھے، آپ تشریف نہیں لائے. تو حضور نے فرمایا، غور سے سننے کی بات ہے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے فرمایا نماز تراویح کو دیکھ کر تمہارا جو شوق تھا وہ اتنا زبردست تھا کہ اگر آج رات میں آ جاتا تو تراویح تمہارے اوپر فرض ہو جاتی. تو تم تو شوق کی وجہ سے کر لیتے، لیکن آنے والی میری امت کا کیا ہوتا؟ نیشنل شاپنگ سینٹر میں دار ارقم والوں کا کیا ہوتا؟ اللہ کے رسول نے اس وقت بھی ہم لوگوں کی سوچی میرے بھائیوں. حضور نے فرمایا اگر آج رات میں باہر نکل جاتا تو میری امت کے اوپر تراویح فرض ہو جاتی، لیکن مجھے اپنی امت کا خیال آیا اس لیے میں آج باہر نہیں نکلا. پھر اللہ کے رسول کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی اسی طریقے سے صحابہ اپنا اپنا ٹولہ بنا کر نمازیں پڑھتے رہے. لیکن حضرت عمر فاروق کا جو زمانہ آیا وہ ڈیولپمنٹ کا زمانہ تھا. ہر چیز میں ڈیولپمنٹ کا زمانہ تھا وہ. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبار صحابہ سے مشورہ کر کے تمام جماعتوں کو بند کر کے ایک جماعت بنا دی. اور حضرت ابی ابن کعب جو اس زمانے کے بہترین قاری تھے، اتنے زبردست قاری تھے کہ اللہ کے رسول یہ فرماتے تھے کہ ابی تم قرآن پڑھو، اللہ تمہارا قرآن سننا چاہتا ہے. اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی ابن کعب کو کہا کہ آؤ مصلی پر اور لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھو. تو یہ روزانہ رمضان میں روزانہ رات کو 20 رکعت پڑھنا یہ الگ سنت ہے، اور پورا قرآن سننا یہ الگ سنت ہے. لہذا میرے بھائیو رمضان المبارک کے اندر تراویح کا خوب اہتمام کریں، قرآن کی خوب تلاوت کریں، اور اسی طریقے سے قرآن کی محفلیں، درس قرآن کی محفلیں، تفسیر کی محفلیں، مجلسیں جس مسجدوں میں لگتی ہو، ہمارے محلے کے قریب میں جہاں سہولت کے ساتھ ہم جا سکتے ہو وہاں پر جا کر قرآن کی مجلسوں میں بیٹھیں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک میں ایک اور کام ہوتا ہے سحری اور افطاری کا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں اللہ نے تمہارے لیے برکت رکھی. سحری کھایا کرو، چاہے زیادہ نہ کھایا جائے، کچھ نہ کچھ ضرور کھایا کرو، سنت سمجھ کر کھایا کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری میں اللہ نے تمہارے لیے برکت کو رکھا. یہ رمضان المبارک کے اندر ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنا ہے. پھر ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ رمضان المبارک میں ہم کون سا کام زیادہ کریں؟ تو فرمایا کہ 4 کام کرنے ہیں، 2 کام اللہ کے لیے اور 2 کام اپنے لیے جس کے بغیر تمہیں چھٹکارا نہیں ہے. 2 کام جو اللہ کے لیے کرنے ہیں وہ ایک ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی کثرت، زیادہ سے زیادہ پڑھو. دوسرا استغفار کی کثرت. یہ 2 کام اللہ کے لیے کرنے ہیں. 2 کام جو اپنے لیے کرنے ہیں، حضور نے فرمایا کہ اس کے بغیر تمہیں چھٹکارا نہیں ہے، اور وہ یہ ہے جنت کا حصول. اللہ سے خوب جنت مانگے اور جہنم سے چھٹکارا، جہنم کے آگ سے چھٹکارا اور جنت کا حصول. 4 کام کرنے میرے بھائیو، لا الہ الا اللہ کی کثرت، استغفار کی کثرت، اللہ سے جنت کو خوب مانگنا ہے اور جہنم سے پناہ مانگنی ہے. یہ 4 کام کثرت سے کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کے اندر الحمدللہ ہمارے دار ارقم میں بھی درس قرآن یعنی تفسیر قرآن کی مجلس ظہر کے بعد لگے گی اس کونے میں انشاءاللہ روزانہ پابندی کے ساتھ، اور سورۃ النور کی تفسیر ہوگی.
18واں پارہ سورۃ النور، اس میں خاص طور پر عورت کی پاکیزگی، پردے کے احکام، زنا کے احکام، کسی کے اوپر غلط الزام لگانے کے اوپر کیا کیا سزائیں ہیں جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، وہ پوری سورۃ النور کی انشاءاللہ تفسیر ہوگی۔ سورۃ النور کے بعد پھر دیکھا جائے گا کون سی تفسیر کریں گے، لیکن رمضان المبارک میں روزانہ ظہر کے بعد اتوار کے دن بھی انشاءاللہ پابندی کے ساتھ تفسیر ہوگی، کثرت کے ساتھ اس میں پہنچے قرآن کریم کو سمجھنے کی نیت سے۔ اور رات کو عشاء کی جماعت کا وقت انشاءاللہ 8:25 پر جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ اول وقت 8:25 پر عشاء کی جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ جیسے ہی امام صاحب نے سلام پھیری، اس کے بعد 2 رکعت سنت کا موقع ملے گا اور فوراً اس کے بعد تراویح انشاءاللہ شروع ہو جائے گی۔ فجر کی نماز کا وقت رمضان المبارک میں 5:30 پر، یعنی 5:30 بجے فجر کا وقت رہے گا انشاءاللہ۔ اگر سنیچر کو چاند ہو جاتا ہے، آئندہ کل اگر چاند ہو جاتا ہے تو اتوار کو پہلا روزہ ہوگا، تو پہلے روزے کو انشاءاللہ فجر کی نماز 5:30 پر ہوگی، اور اسی طریقے سے ظہر اثر تو اپنے ٹائم پر ہوگی، مغرب وغیرہ، اور عشاء کی نماز 8:25 پر ہوگی۔ خود پہنچے تراویح کے اندر اور درس قرآن کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کی قدردانی کے ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اور 2-4 منٹ آپ کی مزید دوں گا میرے بھائی، اور تراویح کے معاملے میں احتیاط کریں۔ ہم لوگ تراویح کے معاملے میں خاص طور پر یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پر پڑھی جائے جہاں جلدی قرآن پڑھا جاتا ہو، اور بعض مرتبہ ایسی اس طریقے سے قرآن پڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے کیونکہ لوگوں کا دباؤ حافظے کے اوپر اتنا ہوتا ہے۔ اب ایک حافظے کے اوپر کتنا پریشر ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کو پورا پارہ یاد کرنا ہے، دوسری بات یہ کہ قرآن کریم کے 30 پاروں میں ایسی ہزاروں آیتیں ہیں جو ایک جیسی ہے، جس میں قوم اور ہوم کا فرق ہے، وہ بھی حافظے کو یاد رکھنا ہے۔ تیسرا، اس کو کون سی آیت کے اوپر رکوع کرنا ہے اور آگے والی رکعت میں کہاں سے قرآن شروع کرنا ہے، یعنی کہ پورا کا پورا قرآن کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کیسے پڑھنا ہے وہ بھی اس کو فکر ہوتی ہے۔ ان تمام پریشر کے ساتھ جب وہ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے پھر اس میں غلطیاں بھی آتی ہیں، تو غلطیاں آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ہماری طرف سے پریشر، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ جلدی پڑھتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا بہت آہستہ پڑھتے ہو، اب وہ بیچارہ امام جائے تو کہاں جائے۔ لہٰذا اس کی فکر نہ کرے، قرآن سننے کی نیت کے ساتھ جائے، صحیح نیت کے ساتھ، اور قرآن کو سنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔